الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ کل کے اخیر کی بالکل آیت میں اللہ پاک نے اہل ایمان کے لیے یہ فرمایا تھا کہ بڑی کامیابی، عظیم کامیابی، نجات کا راستہ یہ مومنوں کے ساتھ ہوگا۔ اب آگے جن لوگوں نے اللہ کا دنیا میں انکار کیا، رسولوں کو جھٹلایا، اللہ کی کتابوں کو نہ مانا اور ان سے منہ موڑے رکھا، جنہوں نے مذہب کی قید سے آزاد ہو کر منمانی زندگی گزاری، شہوتوں کے پیچھے پڑے رہے، دنیا کی لذتوں کے خاطر تکلیفیں، دین کے لیے تکلیفیں اور پریشانیاں نہیں اٹھائیں، ان کا انجام اور ان سے اللہ کس طرح مخاطب ہوں گے اس کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، جن لوگوں نے انکار کیا ان سے کہا جائے گا افلم تکن آیاتی، کیا تمہارے سامنے میری یعنی قرآن کی آیتیں تتلا علیکم تلاوت کر کے نہیں سنائی جاتی تھیں، کہ قیامت کے منظر بتلائے جاتے تھے، قرآنی ہدایات پڑھ کر سنائی جاتی تھیں، اللہ کے احکامات بتلائے جاتے تھے، فاستکبرتم، تم نے تو بڑا تکبر کیا، کہا کرتے تھے کہ ہم چنا ہے اور ہمیں کسی طرح کی ہدایت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر یہ جملہ کہا انکار کرتے ہوئے، تکبر کرتے ہوئے، تو انجام یہ ہوگا کہ گھٹنے کے بل بیٹھے رہو گے، گردن جھکائے بیٹھے رہو گے۔ اللہ کی طرف سے کہا جائے گا کنتم قوما مجرمین، تم مجرم لوگ تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے ہی مجرم لوگوں سے جب کہا جاتا تھا دنیا میں کہ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ بڑا سچا ہے، والساعۃ لا ریب فیہا، قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں، تو کہنے والے کہہ دیا کرتے تھے قلتم ما ندری ما الساعة،
ہم سے قیامت و قیامت کے متعلق گفتگو نہ کیا کرو، یہ کوئی آنے والی چیز نہیں ہے۔ کچھ لوگ تو سرے سے انکار کرتے ہیں، کچھ لوگوں کے ذہن میں قیامت کا ذرا تصور ہے ہلکے درجے میں۔ اللہ نے فرمایا کہ کامل یقین رکھو، اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے، اور اگر سچا نہیں رکھتے، ڈلم الیقین ہے، تو ان نظن الا ظنا۔ اور جو لوگ اس طرح کہا کرتے تھے کہ قیامت آئے گی نہیں آئے گی، یہ شک میں پڑے رہتے تھے، قیامت کے دن کہیں گے کہ اب تو ہمیں یقین ہو گیا کہ یہ آ کر رہے گی، اور آ گئی۔ اللہ نے فرمایا وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، جن لوگوں نے برے اعمال کیے ہوں گے ان کے اعمال بد ان کے سامنے کر دیے جائیں گے، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ہر برے عمل کو ایک شکل دے دی جائے گی، آدمی بچتا پھرے گا۔ اللہ نے فرمایا وَحَاقَ بِهِمْ، آدمی کے برے اعمال ان کو گھیر لیں گے، آدمی بچنا بھی چاہے گا کہ نہیں میں نے نہیں کیا، اعمال آ کے گھیر لیں گے۔ کیوں؟ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، دنیا میں جب نافرمانوں کو سمجھایا جاتا تھا تو وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، کس چیز کا؟ کہ میاں یہ دین وین کی باتیں کسی درجے کی نہیں ہیں، یا یہ مولویوں کی باتیں ہیں، یا یہ پرانے لوگوں کی باتیں ہیں، ان باتوں میں کیا رکھا ہے؟ اگر کوئی قرآنی باتوں کی اس درجے میں بھی مذاق اڑا دے، اللہ نے فرمایا کہ قیامت میں اگر اپنے برے اعمالوں سے بچنا بھی چاہو گے نہیں بچ سکو گے۔ اور پھر اللہ، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر دنیا میں کسی نے کسی کے ساتھ بڑے احسانات کیے ہوں، لیکن ایک وقت آئے کہ محسن احسان کرنا بند کر دے، تو وہ اپنے دل میں جس کے اوپر احسانات کیے گئے وہ یہ سوچتا ہے کہ کیا ہوا، فلانے موقع پر تو بڑا نوازیا کرتے تھے، اب کیا ہوا؟ تو مجرمین بھی یہ سوچیں گے کہ اللہ نے ہمیں بڑا برداشت کیا، آج کیا بات ہے کہ ہماری کسی اعتبار سے مدد نہیں کی جا رہی ہے۔ اللہ کہیں گے اس وجہ سے نہیں کی جا رہی کہ ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، دنیا میں بھی تو تم نے ہمارے قیامت کے دن کے واقع ہونے کو بھلا دیا تھا، آج ہم نے تمہیں بھلا دیا، بدلہ بدلے کی طرح ملتا ہے۔ تم نے قرآن کو بلایا تھا، رسول کی تعلیم کو بلایا تھا، آخرت کے دن کو بلایا تھا، حساب و کتاب کو بلایا تھا، تم نے بلایا تھا، آج اللہ نے تم کو بلا دیا کہ تمہارے اعمال کی اللہ خبر ہی نہیں لے رہے ہیں۔ آپ دیکھیں اگر کوئی مصیبت میں پریشانی میں آ کر ذرا پوچھ لے بھائی کس حال میں ہو، تو دل کو ذرا ٹھنڈک ملتی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ایسا بھی نہیں پوچھا جائے گا کہ کس حال میں ہو، جس حال میں ہو، برے انجام میں ہو، پڑے رہو، وَمَأْوَاكُمُ النَّارِ، یہی تمہارا آگ ٹھکانہ ہے، اور مدد کرنا تو دور کی بات، کوئی پوچھنے بھی آنے والا نہیں ہے۔ اللہ نے اس کا ریزن بھی بیان کیا کہ اتنا برا انجام اس لیے ہوگا کہ جب تمہارے سامنے خدا کی آیتوں کو پڑھ کر سنایا جاتا تھا تو ہزوا، تم نے اس کو دل لگی کا ذریعہ بنا دیا تھا۔ خدا کا کوئی حکم آئے اور آپ اس پر کوئی ذرا تبصرہ کر دیں، اللہ کو یہ بات بڑی ناگوار ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ مجرمین کے ساتھ یہ انجام اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ وہ لوگ خدا کی آیتوں کا، خدا کے احکامات کا مذاق بنایا کرتے تھے، آج قیامت کے دن ان کا مذاق بنایا جا رہا ہے۔ تو پہلی وجہ اللہ نے یہ بیان فرمائی کہ جو نافرمانوں کے ساتھ اتنا برا انجام ہوگا، اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے احکامات کے ساتھ ہنسی مذاق کا معاملہ کیا، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، کہ اللہ کی آیتوں کو سن کر ہنسی مذاق میں اڑا دینے کے بعد
ان کو دنیا نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا، یعنی ہر کچھ انتظام کیا، تمام چیزوں سے اپنی دنیا کو انہوں نے سجایا، جمایا اور بسایا، لیکن اگر نہیں بنائی کوئی چیز تو آخرت کے دن کو نہیں بنایا۔ اللہ نے فرمایا کہ دنیا دار الغرور ہے، دھوکے کی جگہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو لوگ آخرت سے مطلقاً غافل ہو جاتے ہیں اور دنیا کی زیب و زینت پر کو اپنا مقصد اصلی سمجھتے ہیں، دنیا کماتے کماتے بوڑھے ہو جاتے ہیں، سفر در سفر پیش آتا رہتا ہے، لیکن ایسے سفر کی تیاری کی بالکل کوشش نہیں رہتی کہ جس سفر سے جا کر واپس آنا نہیں ہے۔ اور آپ ایک کاروباری آدمی جو دنیا میں لگ کر جس کو پتہ ہی کچھ نہیں کہ اس کے پاس دولت کتنی ہے، اس سے پوچھا جائے کہ کیسے حالات ہیں تو وہ کہے گا کہ نہ جانے کتنی پریشانیاں ہیں، کاروبار میں ایسا خسارہ ہے۔ جملہ یہ وہ کہتے ہیں جن کو اپنی آمدنی کا یہ بھی نہیں معلوم کہ کس درجے میں مالدار ہوں۔ ایسے لوگوں کے زبان پر یہ جملے آتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ مجھے ابھی یہاں جانا ہے، اسی دنیا کے کمانے کے خاطر، حتیٰ کہ اپنے سامنے جاتے ہوئے اپنے آباء و اجداد کو آدمی دیکھتا ہے، لیکن یہ سمجھتا ہے کہ یہ معاملہ فلانے کے ساتھ پیش آیا ہے، ہمارے ساتھ نہیں پیش آئے گا۔ اللہ نے فرمایا آج کی آخر کی آیت میں کہ دنیا کے یہ اسفار یہ صرف دھوکے کی ایک جگہ ہے، جہاں آدمی یہ سمجھتا ہے کہ دوسرے کے ساتھ تو ہوا ہے، میرے ساتھ نہیں ہوگا۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو یہ اتنا برا انجام آخرت میں ظالموں کے ساتھ، نافرمانوں کے ساتھ جو ہوگا، اس کی دو وجہ ہیں۔ ایک وجہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ مذاق بنانا، دوسری وجہ کہ دنیا کی زندگی نے جو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، وہی دھوکے میں رہ کر زندگی اگر گزار دی تو یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ پاک کل کو قیامت کے دن اس طرح دھوکے کی زندگی گزارنے والوں کو اللہ بھلا دیں گے۔ اور پھر آخر کی آیات میں اللہ پاک نے اپنی تعریف فرمائی ہے، اور تعریف کے الفاظ اللہ نے فرمائے کہ ہر طرح کی تعریف جو آسمان اور زمین میں ممکن ہو سکتی ہے، اس کی مستحق ذات اللہ کی ہے، جس کے لیے آسمان اور زمین میں انتہائی کبریائی اللہ ہی کے لیے ثابت ہے۔ اس مضمون کو سورہ جاثیہ کی آخر کی آیت میں بیان فرمایا ہے۔ شروع کی آیات میں اللہ پاک نے نافرمانوں کے قیامت کے دن حالات کو بیان فرمایا۔ اللہ نے فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے نافرمانی کا راستہ اختیار کر لیا تھا، ان سے کہا جائے گا کہ بھلا کیا تمہارے سامنے میری آیتیں نہیں پڑھ کر سنائی جاتی تھیں، پھر بھی تم نے تکبر سے کام لیا۔ یعنی مالک کا حکم آئے اور آدمی انکار کر دے، ناممکن ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں تو مالکوں کا مالک ہوں، میری آیتیں تمہارے سامنے آئیں، پھر بھی تم نے تکبر سے کام لیا اور مجرم بنے رہے۔ افسوس کی بات ہے۔ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُم مَّا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ۔ اور جب تم سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت وہ حقیقت ہے جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں ہے، تو تم یہ کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا ہوتی ہے، اس کے بارے میں ہم جو کچھ خیال کرتے ہیں بس ایک گمان سا ہوتا ہے اور ہمیں یقین بالکل نہیں ہے۔ یہ ان کا جرم ہے نافرمانوں کا۔
وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، اور اس موقع پر انہوں نے جو اعمال کیے تھے ان کی برائیاں کھل کر ان کے سامنے آ جائیں گی، اور جس چیز کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے ان کو آ گھیرے گا، یعنی نامہ اعمال اور تمام برائیاں آدمی کو آ گھیریں گی، بچنا بھی چاہے گا تو ناممکن ہوگا۔ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِن نَاصِرِينَ، اور ان نافرمانوں سے کہا جائے گا کہ آج تمہیں اسی طرح بلا دیں گے، ہم تمہیں اسی طرح بلا دیں گے جیسے تم نے یہ بات بلا ڈالی تھی کہ تمہیں اس دن کے آنے کا سامنا کرنا ہوگا، اور تمہارا ٹھکانہ اب آگ ہے اور تمہیں کسی قسم کے مددگار بھی نہ ملیں گے۔ ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، یہ سب یعنی اتنا برا انجام اس لیے ہوا کہ تم نے اللہ کی آیتوں کو مذاق بنایا تھا اور دنیاوی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا تھا، چنانچہ آج ایسے لوگوں کو نہ وہاں سے نکالا جائے گا اور نہ ان سے معافی مانگنے کو کہا جائے گا، یعنی آخرت میں توبہ کا دروازہ بھی بند ہے۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور غرض تمام تعریف تر اللہ کی ہے، تمام تعریفات اللہ کی ہے جو سارے آسمانوں کا بھی مالک ہے، زمین کا بھی مالک ہے، اور آسمان اور زمین، دنیا اور آخرت، تمام جہانوں کا بھی مالک ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تمام تر بڑائی اللہ ہی کو حاصل ہے، آسمانوں میں بھی زمین میں بھی، اور اللہ ہی ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، اور اللہ ہی ہے جس کی حکمت بھی کامل ہے۔ سبحان اللہ۔